السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، زکوٰۃ سیریز کے تحت زکوٰۃ کی اہمیت، اس کے مقام اور مرتبے اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں جو باتیں آپ کے سامنے کی جا رہی ہیں، اس سلسلے کی ایک بات بڑی اہم ہے جس سے ہم اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا احساس ہوگا کہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی مسلمان کو کہاں لے جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنا، زکوٰۃ نہ دینا کتنا سنگین ہے ہمارے لیے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی مشروعیت، اس کے وجوب اور اس کی فرضیت وغیرہ کو ہم کتاب و سنت کے دلائل اور اس کے نصوص کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اب اگر اس کی مشروعیت کو ہم جانتے ہوں، زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، ہم جانتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اس کا ہم انکار کرتے ہیں، یا زکوٰۃ نہ دینے والا، میرے بھائیوں یعنی زکوٰۃ نہ دینا یا زکوٰۃ نہ دینے کو اگر ہم حلال سمجھتے ہوں کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ نہیں بھی دیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، میرے بھائیوں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایسا سوچنے والا، ایسا کرنے والا اگر مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے درمیان پلا بڑھا ہے، مسلمانوں کے درمیان اس کی پرورش ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص اسلام سے خارج اور کافر ہو جائے گا۔ یعنی آپ محسوس کریں کتنا خطرناک، کتنا سنگین مسئلہ ہے۔ ایک شخص جو مسلمان ہے، مسلمانوں کے درمیان پلا بڑھا ہے، انہی کے درمیان پرورش پایا، انہی کے بیچ میں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مشروعیت کا، زکوٰۃ کی مشروعیت کا انکار کرتا ہے، اس کے واجب ہونے، فرض ہونے کا انکار کرتا ہے، یا زکوٰۃ جو نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کو بھی حلال سمجھتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ میرے بھائیو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور مسلمانوں کا اجماع بھی اس پر ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے دلائل بالکل ظاہر، واضح اور بین ہیں، اور یہ چیز یعنی زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی رکنیت اور اسلام کا ستون ہونا دین اسلام کے اندر بالکل بدیہی طور پر معلوم ہے۔ یعنی کہیں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے، یعنی فریلی سارے لوگ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ تو اسلام کا ستون ہے، اسلام کا پلر ہے۔ میرے بھائیوں اسی لیے یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کے باوجود کہ وہ مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ کا انکار کر دے، یا زکوٰۃ نہ دینا بھی جائز سمجھے، یا زکوٰۃ کی مشروعیت کا مثال کے طور پر انکار کرے، تو ایسی صورت میں اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے میں ائمہ فقہ نے، ائمہ حدیث نے، ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کی صراحت فرمائی ہے کہ ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اب یہاں پر آپ ایک چیز اور دیکھیں، دوسرا جو پہلو ہے جو عام طور پر ہمارے اور آپ کے سماج کے تناظر میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے وجوب کو سمجھتا ہو، زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر نہ ہو، مانتا ہو کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا، زکوٰۃ کے واجب ہونے کا منکر نہیں ہے میرے بھائیوں، اور نہ ہی وہ زکوٰۃ نہ دینے کو حلال سمجھتا ہو بلکہ حرام سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، لیکن اس کے باوجود محض سستی کی بنیاد پر، کاہلی کی بنیاد پر، یا عدم اہتمام اور بے توجہی کی بنیاد پر، لاپرواہی کی بنیاد پر زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو، تو باقاعدہ اس طرح کے آدمی کے بارے میں بھی اہل علم کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا ایسا شخص بھی کافر و مرتد ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ یعنی یہ مسئلہ باقاعدہ موجود ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسا شخص جو نماز اور روزے کی فرضیت کو جانتا ہے، محض سستی اور کوتاہی اور کاہلی کی بنیاد پر زکوٰۃ نہیں دیتا، یا حرص، ہوس اور لالچ کی بنیاد پر، مادہ پرستی کی بنیاد پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایسے شخص کے بارے میں اس کے کافر ہونے نہ ہونے کے بارے میں اختلاف۔ یعنی کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ ایک شخص اسلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور زکوٰۃ اور نماز کی فرضیت کو بھی جانتا ہے، لیکن زکوٰۃ سستی کاہلی کی بنیاد پر نہیں ادا کرتا ہے، اور علماء کا اس سلسلے میں اختلاف موجود ہے، اختلاف کیا جا رہا ہے اہل علم کے درمیان کہ کیا ایسا آدمی مسلمان بچے گا یا نہیں بچے گا۔ آپ سوچیے کہ ہم اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو کس قدر رسک میں اور جوخم میں ڈال رہے ہیں، اور کفر اور اسلام کی کشمکش میں ہم پڑ جا رہے ہیں اگر زکوٰۃ ہم میرے بھائیوں سستی اور کاہلی کی بنیاد پر نہیں دیتے ہیں تو بھی۔ میرے بھائیوں خیر، خلاصہ تو یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ دلائل کی روشنی میں اہل علم کے راجح قول کے مطابق ایسا شخص کافر و مرتد تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی فرضیت مانتا ہے، عمل کرتا اور اس کی مشروعیت کو سمجھتا ہے، اور نہ دینے کو حلال نہیں سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہے، لیکن محض سستی اور کاہلی ہے۔ اس لیے راجح قول تو یہ ہے کہ وہ کافر اور مرتد، اسلام سے باہر تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال فاسق ہوگا۔
فاسق ہوگا، بدعمل ہوگا، گنہگار ہوگا اور ایک بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ بہرحال وہ اسلام سے مرتد اور کافر تو نہیں ہو جائے گا، لیکن بہرحال بہت بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے اسے چاہیے کہ مسلمان کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی، کوتاہی، کاہلی نہ کریں۔ جتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، شرائط ضوابط کے مطابق اس میں جو مقدار زکوٰۃ کی واجب ہوتی ہو اسے اللہ واسطے ادا کر دیں اور بری الذمہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں، کفر و اسلام کے بارے میں، ہمارے اور آپ کے بارے میں کافر ہو گئے یا کافر نہیں ہوئے، مسلمان بچے یا نہیں بچے، اس طرح کا اختلاف ہمارے بارے میں کیا جا رہا ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال چکا ہے، اور اب کشمکش ہے کہ پتہ نہیں وہ مسلمان بچا ہے یا مسلمان نہیں بچا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اس میں کسی بھی طرح سستی اور کاہلی نہ کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ فرائض و واجبات کی پابندی کریں اور اللہ واسطے ان کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرص سے، ہوس سے، لالچ سے اور کسی بھی طرح کی سستی اور کوتاہی سے، کاہلی سے، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی خاص طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔